افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے، اور آخر میں پوچھے گئے سوالات کا جواب بھی پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ حرام کیا گیا تم پر مردہ جانور اور لہو اور سور کا گوشت، اور جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو مر گیا گلا گھونٹنے سے یا چوٹ سے یا اونچائی سے گر کر یا سینک مارنے سے، اور جس کو کھایا ہو درندہ نے، مگر یہ کہ جس کو تم نے ذبح کر لیا، اور حرام ہے جو ذبح ہوا کسی تھان پر، اور یہ کہ تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے، یہ گناہ کا کام ہے۔ آج نا امید ہو گئے کافر تمہارے دین سے، سو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں مکمل کر چکا تمہارے لیے تمہارا دین، اور پورا کر دیا میں نے تم پر اپنا احسان اور اپنی نعمت، اور پسند کر لیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ پھر جو کوئی لاچار ہو جائے بھوک میں لیکن گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مائدہ کی یہ تیسری آیت مبارکہ میں بہت سے اصول اور فروعی احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ حلال اور حرام جانوروں کا ہے۔ جن جانوروں کا گوشت انسان کے لیے مضر ہے، خواہ وہ جسمانی طور پر ہو یا روحانی طور پر ہو، اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرما دی۔ انسان کی قلبی کیفیات اس سے متاثر ہوتی ہیں، انسان کا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے اس کی وضاحت اور نشاندہی کر دی گئی کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے، اور اس کو اللہ کی طرف سے حرام قرار دیا گیا۔ اس آیت میں حرام کیے گئے جانور فرمایا گیا کہ تم پر مردار جانور ہیں، اور وہ جانور جو بغیر اللہ کے نام پر ذبح ہوں، کسی اور کا نام یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں، وہ جانور بھی حرام ہیں۔ کسی بیماری سے یا طبعی موت مر جائیں
تب بھی وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ ایسے جانور کا گوشت طبی طور پر، روحانی طور پر انسان کے لیے مضر ہوتا ہے، اس لیے اسے حرام قرار دیا گیا۔ دوسری چیز جو آیت نے حرام کی ہے اور وہ ہے خون۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں او دمم مسفوحا فرمایا گیا، یعنی بہتا ہوا خون۔ تیسری چیز لحم خنزیر یعنی سور کا گوشت، اس میں اس کا پورا جسم مراد ہے، جس میں چربی، پٹھے وغیرہ سب شامل ہیں۔ چوتھی چیز غیر اللہ کے نام نامزد کر دیا گیا ہو، پھر اگر ذبح کے وقت بھی اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا تو یہ کھلا شرک ہے اور یہ جانور حرام کے حکم میں ہوگا۔ پانچویں چیز منخنقہ، وہ جانور جو گلا گھونٹ کر ہلاک ہو گیا ہو، کسی بھی جگہ پھنس کر یا رسی سے اس کا گلا گھٹ گیا اور وہ جانور مر گیا۔ چھٹا موقوذہ، یعنی وہ جانور جو ضرب شدید کے ذریعے سے ہلاک ہوا ہو، جیسے لاٹھی، پتھر وغیرہ سے مار دیا گیا ہو۔ ساتویں چیز فرمایا متردیہ، وہ جانور جو کسی پہاڑ، ٹیلا یا اونچی جگہ سے گر کر یا کنویں میں گر کر مر جائے، یہ جانور بھی حرام ہے۔ آٹھواں فرمایا نطیحہ، وہ جانور جو کسی کی ٹکر سے، تصادم سے ہلاک ہو جائے، جیسے کسی گاڑی سے، ریل، موٹر وغیرہ سے کی زد میں آ کر مر جائے یا کسی دوسرے جانور کی ٹکر سے مر جائے، یہ جانور بھی حرام ہے۔ نویں فرمایا وہ جانور جس کو کسی درندے یا جانور نے پھاڑ دیا ہو اور اس سے اس کی موت واقع ہو گئی ہو تو یہ جانور بھی حرام ہے۔ ان 9 اقسام کی حرمت بیان کرنے کے بعد ایک استثناء بھی فرمایا گیا، اور وہ فرمایا کہ استثناء یہ ہے الا ما زکیتم، یعنی ان جانوروں میں سے تم نے کسی کو زندہ پا لیا اور پھر تم نے اسے ذبح کر دیا تو پھر یہ جانور تمہارے لیے حلال ہوگا۔ لیکن یہ استثناء شروع کی جو 4 اقسام بیان کی گئی ان کے متعلق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو مردہ ہے اور دم مسفوح ہے اور خنزیر ہے اور ما اہل لغیر اللہ ہے، اس بارے میں تو یہ چیز ہو نہیں سکتی۔ باقی جو صورتیں بیان کی گئیں اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے۔ 10ویں چیز فرمائی وہ جانور حرام ہے جو نصب پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی وہ پتھر جو کعبہ میں رکھا گیا تھا اور جس کے گرد جانور کو ذبح کرنے کو عبادت سمجھا جاتا تھا، یہ جانور چونکہ غیر اللہ کے نام ذبح کیا جاتا تھا اس لیے یہ جانور بھی حرام ہے۔ 11ویں چیز اس آیت میں جس چیز کو حرام قرار دیا گیا وہ ہے استسقاء بالازلام۔ اس سے مراد ہے کہ وہ تیر جو زمانہ جاہلیت میں 7 تیر تھے جو بیت اللہ کے خادم کے پاس رہتے تھے، اور عرب کی یہ عادت تھی کہ چند آدمی شریک ہو کر کوئی اونٹ وغیرہ ذبح کرتے، مگر گوشت کی تقسیم جو ہے وہ اس تیر کے ذریعے سے کیا کرتے تھے، جس میں کسی کو زیادہ مل جاتا، کسی کو کم، اور کوئی محروم ہو جایا کرتا تھا۔ تو جانوروں کی حرمت کے ساتھ ساتھ اس طریقہ کار کو بھی حرام فرمایا گیا ہے۔ علماء نے اس حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ آئندہ کے حالات اور غیب کی خبریں اور نجوم اور اسی طرح ہاتھ کی لکیروں پر یقین رکھنا بھی انہی چیزوں میں شامل ہے۔ اور یہ لفظ استسقاء بالازلام جوئے قمار کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جس کو قرآن نے میسر کہا ہے، یہ بھی ایک اسی قسم کی صورت ہے جس کو حرام اور ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کا ذکر فرما کر یہ فرمایا ذالکم فسق، یہ جو بتا دیا گیا یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے اور گناہ ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اہل ایمان کو یہ فرمایا گیا کہ کافر تم سے اس بارے میں نا امید ہو گئے ہیں کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، میرا خوف اور میرا تقوی اپنے دل کے اندر رکھو۔
آیت کا اگلا حصہ مشہور و معروف حصہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس آیت کے حصے میں اللہ نے اہل ایمان کو یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور یہ دین والی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اللہ رب العزت اس بات پر راضی ہے کہ تمہارے لیے دین اسلام ہی ہو، اس شریعت کو تمہارے لیے اللہ نے پسند کر لیا ہے، لہٰذا اب تمہیں اسی دین پر ہی اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ اگلے حصے میں فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ مَخْمَصَةٍ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جن جانوروں کی حرمت کا بیان آیت کے شروع میں فرمایا گیا، ایک خاص حالت اور ایک قاعدہ استثناء کا یہاں بیان فرما دیا کہ کوئی حالت ایسی ہو سکتی ہے جسے حالت اضطرار کہا جاتا ہے، یعنی زندگی میں کوئی ایسا موقع آ گیا کہ حلال موجود نہیں اور جان جو ہے وہ جایا چاہتی ہے، تو اس صورت کو شریعت میں حالت اضطرار فرمایا گیا۔ اس کا ذکر اس آیت کے حصے میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں یہ ایک سہولت دے دی اور یہ رعایت دے دی کہ یہ جو حرام جانور ہیں ان میں سے استعمال کیا جا سکتا ہے اتنا کہ جتنا اپنی جان بچانا ضروری ہو۔ غیر متجانف لاسم کا مطلب یہی ہے کہ گناہ کی طرف نہ جائے، یعنی جان بچ سکتی ہے دو چار نوالوں سے، لیکن وہ پیٹ بھر کر کھانے کی طرف چلا گیا، تو فرمایا دوسری آیت کے اندر یہ فرمایا کہ نہ وہ گناہ کی طرف جائے اور نہ اس کو لذت حاصل کرنا یعنی پیٹ بھرنا مقصود ہو، بلکہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے اسی قدر استعمال کر لے۔ تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ کے قاعدہ و قانون میں تو یہ حرام ہے ہی، لیکن اس شخص کے لیے جو حالت اضطرار میں آ گیا اس کے لیے اللہ رب العزت نے وقتی طور پر اس کو حلال کر کے اس کو معاف کر دیا ہے، بشرطے کہ وہ حد سے آگے نہ بڑھے اور لذت حاصل نہ کرے۔ آیت نمبر 3 کے حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 3 خصوصی انعامات اور بشارتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک یہ فرمایا کہ تکمیل دین، دوسرا فرمایا اتمام نعمت، تیسرا فرمایا شریعت اسلامیہ کا اس امت کے لیے انتخاب۔ تکمیل دین کے معنی تو فرمائے گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ آج دین حق کے تمام حقوق اور فرائض اور آداب اور احکامات کو مکمل کر دیا گیا۔ وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ مکمل نہیں، ہر دور کے اندر اس کے احکامات آتے رہے، لیکن اس کی تکمیل اس شریعت اسلامیہ پر اللہ رب العزت نے فرمائی۔ اب فرمایا کہ یہ چونکہ مکمل ہو گیا، اب نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد احکام اسلامیہ میں سے کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا۔ دوسری چیز اتمام نعمت، اس سے مراد مسلمانوں کا غلبہ اور عروج ہے اور مخالفین کا مغلوب ہونا، جس کا ظہور فتح مکہ کے موقع پر اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا۔ اور تیسری چیز فرمائی گئی، وہ انعام جو اس امت کو دیا گیا وہ یہ کہ اللہ نے تکوینی طور پر اس امت کے لیے شریعت اسلامی کا انتخاب فرما لیا، جو ہر لحاظ سے اور ہر حیثیت سے کامل اور مکمل ہے، اور اسی پر عمل کرنا نجات کا باعث ہوگا۔ اس آیت نے بتا دیا کہ اس امت کے لیے دین اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہی دین ہر حیثیت،
ہر انداز سے مکمل ہے، اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا، نہ کوئی اس میں کمی پیشی کر سکے گا۔ اس دین کی، اس کتاب کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود لی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔